تعالیٰ نور اللہ مرکزہ شریف، آپ کھڑی شریف میں تھے، شاہ جی علیہ رحمہ صاحب سنگور شریف، یہ اس وقت کی بات ہے، کہا کہ حضور مجھے حکم ہوا ہے باطنی طور پر کہ آپ کے پیچھے 5 نمازیں پڑھو۔ اب ہمیں کیا پتا کہ کہاں سے حکم ہوا ہے، یہ وہ جانے، باطنی سے حکم ہوا کہ آپ کے پیچھے میں 5 نمازیں پڑھو۔ ان دنوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو شاہ جی علیہ رحمہ کو اونگ آ گئی، اونگ آ گئی عالم استغراق میں، انگلان سے آنے۔ جب اسے بیدار ہوئے تو مسکرائے، حضور غریب نواز سے آپ کرا غریب نواز، فرمائے شاہ جی کہتا کیا ہے؟ آئے شاہ جی صاحب کی آنکھیں جو ہے وہ اشکبار ہو گئی، فرمایا بہت بڑا میدان دیکھا ہے، اور کیا دیکھا ہے؟ فرمایا بہت بڑا خوبصورت میدان ہے، اس میدان میں ایک بہت بڑا ممبر لگا ہوا ہے، جیسا ممبر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا اور کیا دیکھا ہے؟ فرمایا اس ممبر کے نیچے بڑی مخلوق بیٹھی ہے، سارے گردنیں جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہستی ممبر کے اوپر براجمان ہے۔ فرمایا تو کیا سمجھے ہو؟ فرمایا یہ تو میں نے پہچان لیا کہ ممبر پر بیٹھے ہوئے میرے نانا جان ہیں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اردا گرد جو بیٹھے ہوئے نظریں جھکا کر وہ صحابہ کرام ہیں۔ فرمایا تو اور حضور پریشانی یہ ہے، پوری مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، ایک بندہ اس ممبر کے پیچھے کھڑا ہو کر پارا دے رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ باقی ساری دنیا بیٹھی ہے، کوئی بالکل بال تک نہیں ہلا رہا، لیکن ایک بندہ جو بالکل سٹل کھڑا ہے کرسی کے پیچھے، جیسے باڈی گارڈ کھڑا ہوتا ہے۔ حضور غریب نواز مسکرائے تو فرمائے شاہ جی پچھاڑیا نے بندہ ہو؟ سبحان اللہ۔ ہے شاہ جی اور سارے پچھانے، وہ بندہ نہیں پچھانے؟ حضور میں سمجھ نہیں لگی، وہ بندہ پڑھو۔ فرمایا تھوڑے سلسلے کا پیشوا ہے نا، مجددی ہے، امام ربانی ہے، قیوم زمانی ہے، مجدد منور الفسانی ہے، الشیخ احمد فاروقی، وہ فاروقی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے وہ جڑا ہے۔ فرمایا جس کو اتنا قرب دیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اصل میں پیچھے کھڑے ہوئے خواب کا یہ معنی ہے کہ وہ دین کا پہرا دے رہا ہے آج بھی۔ مجدد الف ثانی، الف کہتے ہیں 1000 کو، ثانی کہتے ہیں دوسرا، 1000 سال کا دوسرا مجدد۔ فرمایا جو سنت اور طریقہ جو رائے تھا، جو قانون تھا، اس کو بالکل فٹ کر دیا۔ اس نے کہا دین اکبری ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار، آپ نے فرمایا یا اللہ مجھے توفیق دے، تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، کبھی میں نے مزہ دیو میرے نال مل کے پڑھو، نبی تقریر نہ کرا جھڑ دیا گا، تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، تیرے دین کی مجدد پاک فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں مولا تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے۔ امام ربانی مجدد و منور الفسانی الشیخ احمد فاروقی سنندی رضی اللہ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ سے کسی نے پوچھا کہ توحید پر آپ کا کیسا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ ساری دنیا ہی نا جی اللہ ایک ہے، میں بڑا مننا، میں نہیں کہتا تُسے مولوی کو بھی نہیں مننے، اللہ ایک ہے۔ وہ ایک گل سے سیدھی ہے وچ پھل پانا رہ پیا تو تھوڑی پھل مولوی کر نہیں سکنا، وہ تُسے نہیں ساتھ بندی پتہ رکھنا۔ مجدد پاک سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو، ہمیں بھی کچھ بتاؤ، کوئی ڈیفائن کرو کہ کیسے اللہ کو ایک مانا جاتا ہے۔ رب رب کرتے ہو، یا رب یا رب، اے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے جان پانے والے، اے جان کٹنے والے، اے بیڑا تارنے والے، اے بیڑا غرق کرنے
آخرے نا مجدد باغ فرمانے کہ من بئی طور خدا را شناسا مولی جی تو سب خدا کس طرح پشانے ہیں میں بس پڑھنا اشہد اللہ الہ الا اللہ الہ الا اللہ بس میں یہی پڑھنا وہی یہی ہے لیکن کسے چل جائے نہ پڑھنے میں تو کم دے جانا ہے کوری پڑھے آگے آپ نے فرمایا مجدد صاحب پوچھا کہ آپ رب کو کیسے پہچان رکھتے ہیں عارف باللہ ہے آپ نے فرمایا من یعنی کہ میں بئی طور اس طریقے سے خدا را شناسم خدا کی شناسائی رکھتا ہوں کہ وہ خالق ہے مالک ہے رب ہے اللہ ہے بئی طور پوچھا کیا طور منے طریقہ ہوتا ہے بئی طور خدا را شناسم کہ آپ کا کیا طریقہ ہے کیسے اس کو ایک مانتے ہو فرمایا من بئی طور خدا را شناسم کہ او رب محمد آستا یہ او یعنی وہ اللہ رب ہے محمد فرمایا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے سبحان اللہ تم پوچھی سب نے آسمی کے حضور امام ربانی تو سانا رب نہیں ہے نا پوچھو نا میں قرآن میں کھنا گا میں پوچھا حضی تو سانا رب کو نہیں تو سانا رب کو چاہ بلایا بھائی تو ہر بندے پوچھو دونوں رب کو ہے جی کوئی ہے کائنات مسلمان مشرک نہ ہے جڑا آخر ماڑا رب ہو رہا ہے وہی ہے نا پھر نہیں کر رولا آخر کہ وہ رب محمد از ماڑا بھی ہوا رب ہے ماڑے اپنے نہ بھی ہوا رب ہے ماڑے دادے نہ ہوا رب ہے پردادے نہ بھی ہوا رب ہے نہ بچے نہ ہوا رب ہے عورتہ نہ بھی ہوا رب ہے پوری کائنات کا وہ رب ہے پھر من بعید اور خدا را شناسم کی تو آتا ہے فرمایا وہ جو کہہ رہا ہے فلا رب کا لا یؤمنون حتی یحکموا تیرا رب ہونے کی قسم انہاں کہا کل ادھر نہ تکو ادھر نہیں ادھر تکو آستا آخنا کہ وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا آخنا وہ آخنا اپنے محبوب کی فلا و رب کا یہ کاف ضمیر کاف زبر کا جڑا ہے نا یہ ایک واسطے ہے سنگولر مخاطب ایک ہے مخاطب بھی ایک ہے مخاطب بھی ایک ہے کلام کرنے والا ایک ہے جس سے کیا جا رہا ہے ساری دنیا کو کریائیت ہے فرمایا فلا و رب کا اے میرے سونیا محبوبہ مینو تیرے رب دی قسم قرآن تے پڑھنے آج جبرے نے مزہ بھی نہ نظر آ اللہ اپنے محبوب نہ گل کرا بھی کھانا اے محبوب جی جی یا اللہ فرمایا مکی توڑا رب ہونے نہیں قسم یا اللہ تو ساری کائنات میں رب مولوی زبیر میں تمہیں رب ہے آخر مدرسہ ہونا میں تمہیں رب ہے یہ کیا فرمایا اے محبوب مکی جڑی ہے نا محبت اس میں ہے کہ میں تمہارا رب ہوں فرمایا پھر تیرے صدقے سے میں پوری کائنات کا رب ہوں سب سے پہلے تیرا رب ہوں یہ سب سے پہلے کیوں فرمایا رب پیار او کما ساری دنیا او بنا بیٹھا نی بدلے ایک دم دے ساری دنیا او بنا بیٹھا یہ اللہ نے ایک الگ ہی منشا ہے یہ اس کی شان ہے کہ مندرہ نے بچوں اتھو ایک بندہ پیدا کرا ہے تو وہ مندرہ کی ٹان نہیں پہ ہے جی وہ اتھو ہی چونی گنا اکبر نہ پتر جہانگیر اس نے مجدد باغ نے مرید بنائی چھوڑی مرید بنائی چھوڑیا اور جہانگیر کیا ہنا حضور میں جینیا جی توڑے پر وعدہ کرنا چاہنا فرمایا سے جنتا جاؤ تو میں بھی نال کھڑو میں نے مجدد نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا تو فرمایا میں تجھے قیامت والے دن نہیں بھولوں گا فرمایا ہم کٹھے جنت جائیں گے لیکن فرمایا جہانگیر ایسے نہیں شرائط یہ ہیں جیڑے تمہارے پوری پیو جتنی مسیطہ گرائی ہیں تو ساری مسیطیں بنا مسیطہ بنوا اور گائنہ جڑا زبیہ حلال آخ پورے اعلان کر میں گاؤں زبا کرنے ٹھیک ہے حلال ہے
کہ ساری جڑی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تا سارے قوانین جڑے نے سیٹ کر، اور جہانگیر نے ایسا ہی کیا۔ اقبال کول اٹھا اس نے کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکے جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار، اور جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، اور کا معنی آزاد احرار، آزادی چاہنے والے، فرمایا اس کی سانس میں جو آزادی کی وجہ تھی، فرمایا آج بھی دنیا قیامت تک اس کے نفس سے، نفس نہیں نفس، نفس کا معنی ہوتا ہے خواہش، اسی کو اگر فا کی زبر سے نفس پڑھا جائے تو ہوتا ہے سانس، جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی احرار، فرمایا آج بھی اگر بندے کو گرمی ملتی ہے اس فاروق اعظم کے اس لخت جگر کی، اس غیرت سے، ہر بندے کا ایمان جو ہے وہ ترقی پاتا ہے۔ آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ گرامی قدر حضرات، یہ فقیر تو اتنی سہرا اثر گفتگو نہ کر سکا، ختم نبوت کا عنوان ہے، آپ دیکھتے ہیں فیس بک پر جی 7 ستمبر یہ ہوا، تو میں اس کا جو ہے وہ مقدمہ بیان کر رہا ہوں، یہ بات شروع کہاں سے ہوئی۔ دو قومی نظریہ کس نے پیش کیا؟ میرے مجدد پاک نے پیش کیا، پھر اس پر کام کیا، کام کرتے 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 حضور پیر سید جماعت علی شاہ جن لوگوں نے تحریک پاکستان میں کام کیا، لوگوں نے پوچھا حضور قائد اعظم داڑھی کو نہیں رکھی، داڑھی کو نہیں رکھی، یہ تو سانے ہو جی قائد اعظم، یہ جی تو سب قائد بننے ہو، جماعت علی شاہ، میر علی شاہ، قائدار کوروڑا رضی اللہ عنہ، تو ایک قائد اعظم داڑھی منہ بندہ ہے تو سانے ہو قائد اعظم، اسے آگیا ہے محمد علی جناح ہے، رسول جناح جناح کوڑے اے شیعہ ہے۔ سنو اللہ کے ولی کا جواب، اور فرمایا کہ ہم نے قائد اس صورت میں مانا ہے کہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے ہم نے جو وکیل چنا ہے اسے قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں۔ فرمایا ہم نے دیکھا پورا دنیا کے اندر، فرمایا یہ مقدمہ بڑا سینسٹیو ہے، بڑا پائے کا مقدمہ ہے، بڑا اعلیٰ مقدمہ ہے، اس مقدمہ کو لڑنے کے لیے ہمیں فرمایا اس پائے کا اس کے ساتھ کا وکیل کوئی نہیں ہے، بھرشن کوئی نہیں ہے، ہم نے کہا آقا محمد علی جناح ہمارا یہ مقدمہ لڑا۔ ایسے تو پتہ ہی نہیں حضرت خالی قائد اعظم باہر نوٹ ہے پر اسی کھرچنے رہنے کھورا کے کھولا آئے جدے کھورا سا پہلے ہی تکیا ہونا جدوں ہندوستان میں جدوں ایک بہت بڑا قرارداد ہوئی، کانگریسی بیٹھے ہوئے ہیں، قائد اعظم آخری بات کر رہا ہوں مزہ دے گی آپ کو، قائد اعظم تقریر کرنے لگے، آپ کی خصوصی اس میں سپیچ تھی، اپنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بگانے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو بھی بیٹھے ہیں، کانگریس والے بھی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آپ کی تقریر کو خراب کرنے کے لیے سنو 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 اکبر کا جملہ بھی یاد رکھنا کہ سارے چنگے نے، اب قائد اعظم کا سنو، کہا صحافی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تقریر کے بیچ میں ان کو ٹوک کر بولنے لگا کہ محمد علی ٹھہر جاؤ، میرے سوال کا جواب پہلے دو۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ آپ جو ہے فتنہ پرور بندے ہیں۔ میں کہا کیسے، کیا دلیل ہے؟ اچھے بڑے لوگ رہے تھے جہاں پر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، کراڑ بھی تھے، سارے بندے سارے پاس کعبے کا طواف بھی، گنگا کا اشنان بھی، کچھ رہے خدا راضی رہے شیطان بھی، تو سر یہ بچانی پکا کے دانت آنے ہوئے ہو رہا ہے، دو قومی نظریہ ہے، اس لیے آپ جو ہے
آپ اتحاد کو توڑنے والے ہیں۔ میرے قائد نے اس کا جواب نہ دیا، کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بعد میں دیتا ہوں، بیٹھ جاؤ، میں تقریر کر رہا ہوں، سنو مزہ آئے گا اپنے لیڈر کا جواب سن کر۔ آج کھانے والے ٹکے کے 2 لیڈر بنے ہوئے ہیں، لیڈر وہ ہے، کہا بیٹھ جاؤ۔ کیسی فراست اور سوچ اللہ نے دی تھی ہمارے قائد کو۔ لوگ خالی داڑھی دے بنے ہے، داڑھی منی ہے جی، وہ اصل داڑھی رکھی تھے کہ ایمانیاں کریں تو منہ چنگا ہے نا۔ کہا اس کو بٹھا دیا، تقریر کر کے گلا کی ادھر ادھر رہا، چھٹیا ایسے نہیں۔ دیکھو آپ قائد کا، قائد نے کہا مجھے پانی دو۔ ایک اور بندہ اٹھا جو مسلمان تھا، وہ پانی کا گلاس لے کر ڈائس پر جب آیا نا، میرے قائد نے کہا کہ رکھ دو۔ جب رکھ دیا، قائد اعظم تھوڑی دیر کے بعد تقریر کی، پسینہ آیا ہوا تھا، پانی اٹھایا، بسم اللہ شریف پڑھ کر بیٹھ کر 2 گھونٹ پانی کے پیے، باقی گلاس ادھر رکھ دیا۔ اب اس کو پتا تھا وہ صحافی پھر تپش میں اٹھا جو پہلے اٹھا تھا، جی میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا، میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا، اور آپ تقریر کیے جا رہے ہیں، اس کو واضح کریں آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ اے قربان جاواں، اب وہ گلاس کام آیا۔ میرے قائد نے کہا صحافی صاحب میرے خیال میں آپ کو تھوڑا غصہ لگا ہوا ہے، بی پی آئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وفاداری کروں، میرے پاس پانی موجود ہے، آؤ یہ تھوڑا پانی پی لو، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ چیخا چلایا، اس نے کہا مسلے کا پانی آپ نے جھوٹا کیا ہوا ہے، میں ہندو ہوں، میں اس پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، یہ مسلمان کا جھوٹا ہے۔ میرے قائد نے کہا ظالموں مسئلہ پہ حل ہو گیا۔ جواب میں دے دیتا ہی، انہوں نے کہا کس طرح؟ آپ نے کسی مسلمان کو کہا آ جاؤ بھائی یہ پانی تم پی لو، مسلمان اٹھانا آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بیٹا گھٹ پی گیا۔ اس نے کہا جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے نبی کا فرمانا مسلمان کا جھوٹا جائز ہے، برکت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا دسو صاحب یا ظالمہ، اگر ہندو مسلم ہے کہہ کہ سارے ٹھیک ہے نا، تو فرمایا میرا پانی تو نے کیوں نہیں پیا؟ اب جو ہے فرقہ ڈالنے والا میں ہوں کہ تو ہے؟ اس کو کہتے ہیں قائد اعظم۔ یہ نوٹے پر نام میں نہیں پڑھے ہیں، اسے کہتے ہیں قائد اعظم، جس کو اللہ نے فراست عطا فرمائی۔ دیکھیں نا کوئی بات ایک ہوتی ہے، بندے کے پاس قرآن مجید سارا حفظ ہے، طرز نظامی ہے، لیکن عقل اس میں بات کنوے کرنے کی عقل نہ ہو، مثال دینے کی عقل نہ ہو، تو وہ بندہ بات اپنی گواہ بیٹھے گا۔ تو یہ عقل جو ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ ملنے نہیں لگنی، یہ کوئی کورس کرنے سے نہیں ہے۔ بعض وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو عقل خدا داد عطا کی ہوتی ہے، جب وہ بات کرتے ہیں بندے تنگ رہ جاتے، کہتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا جی۔ کوئی ایسا پینچ ہو، پنچایت والا ہو، کوئی ایسا بندہ ہو تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا ہوتا ہے، وہ بات کرتے ہیں تو رنگ ہی بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بات برسبیل تذکرہ آ گئی تھی آپ کی نظر کی 7 سپٹمبر کے حوالہ سے، تو یہ قیامت تک جو ہے وہ سیلیبریٹ ہوتا رہے گا پاکستان بنا، لیکن یاد رکھو اسلامی جمہوریہ پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بالکل اس کو ہم ڈینائی کرتے ہیں، سب سے پہلے اسلام۔ فرمایا ملک کا ٹائٹل بدلو، نام جو سرکاری نام لکھا ہوا ہے، کیا نام ہے سرکاری؟ اسلامک ڈیموکریٹک پاکستان۔ پاکستان 3 نمبر پر ہے، پہلے اسلام پورا نفاذ شریعت ہو، پھر اس کے مطابق اس کے اندر جمہوریت ہو، پھر پاکستان کی بقا ہے، نہیں تو پاکستان تو ہے ہی، نام تو یہ ہے، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں بولو نا اس طرح درینا، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت، نہیں سارے بندے بول رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت، یا اللہ تیری رضا کی خاطر ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں، ہم میں سے جس کی موت جس ٹائم پر موت آ گئی، جمعہ کا وقت مولا چولیاں اٹھا کر میرے پیاروں کا صدقہ یہ خیرات مانگ رہے ہیں، ہماری جب موت آئے تو ایمان کی موت، ختم نبوت پر ہمارا کامل یقین ہو، ایسی موت ہمیں عطا فرمانا۔ یہ بزرگ اور بچے بول رہے ہیں یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، تاجدار ختم نبوت
تاجدار فیض پور شریف، تاجدار مہریہ شریف، تاجدار گلہار شریف، تاجدار گولڑا شریف. اے گل ہے اردو وچ لفظ استعمال ہونا. تاجدار آخر نے جس بندے نے سر پر تاج بندیا اس نے وہ جڑا فلانے پیر صاحب تاجدار ہے، پیر صاحب وہ تاجدار ہے شاہ شریف. آخر نے تینوں میں آپ کو آگے جوڑیا مرنے تو بعد بندے آخر آنے نہیں بڑا چنگا پانا سی. اس دنیا پر چنگا ہونے واسطے بندے کی مرنا پینا. جنوں کو مقدرہ نہ ہوا کچھ آخر تاجدار فلاں فلاں بندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. تاج و تخت، تاج اخلین کلے کی، تخت اخلین عثمان صاحب کی. ساری دنیا میں جتنے اسلام فرقے قادیانیوں بے ایمانیں چھوڑی تباہ کی سارے اس نعرے چلانے تاجدار ختم نبوت. بابی بھی ڈالیں، دیوبندی بھی ڈالیں، جماعت اسلامی ڈالیں، بریلوی بھی ڈالیں، سب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی تاج بھی زندہ ہے، تخت بھی زندہ ہے. تو کل میں نکی جی بیٹا یہ کر تو اس نے دماغی بانا ہوتا ہے ٹٹولنے رو اس نے سواد کے نیرو عملہ کھانے پچھ جڑی ہے شام توڑی کیا مقبرہ توڑی لونے رو. وہ تاج بھی زندہ مولوی نہیں فرانے مسئلہ تاج بالکل زندہ، تخت بھی زندہ ہے. تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت زندہ حضور نہیں، خاتمیت زندہ ہے. فرمایا جس کی آخیا جانا جس نے سرہ پر وہ تاج ہے، جس تختہ پر وہ ہستی پہنی ہے، جڑی ختم نبوت نے تاج جس لایا وہ زندہ ہے کوئی نہیں. میں پوچھو نا سیانے بندے سے بڑے سوال ہے پوچھو بھائی ایک کلہ بھی ٹھیک ہے مولوی کیا ٹھیک ہے، تخت بھی ٹھیک ہے، زندہ باد ہے کیا زندہ باد. وہ فرمایا جس نے ایک کلہ ہے، جس نے ایک تخت ہے، وہ 1400 سال ہوئی ہے نماز اللہ، وہ تو کوئی نہیں مٹی ہوئی ہے. اس کی آخر اس کی نعرہ آخر نے ایلی تاج تے بندہ ختم نبوت اللہ آئے نہیں جدو بندہ ٹھیک ٹھاک ہو سی اپ ڈیٹ ہو سی وہ آخسی میں ایک سکینتے کو خدا بچائے. اور میں تو کیا ہنے وہ ساتھیا میں تے اپنا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور نے ختم نبوت کی شوق وچ ایک خدا قسم اساں میں گناہگار بندہ کسے قسم نو تساں مانن ہر لحاظ نال تقوی وچ ہر لحاظ نال چنگے ہو واللہ باللہ ثم اللہ. اے ممبر رسول پر اللہ میں جھوٹ بولنے توفیق نہ دے. میں کسر نفسی تو کام نہیں لے رہا. کسر نفسی اڑا کہ کوئی بندہ عاجزی اختیار کرے لیکن حقیقت رائلٹی بیان کہ تساں مانن چنگے بندے ہو تے تساں میں سارے دعا کریا کرو. ایویں ایک شوق ہے جڑی جدوں ایک گل ہے تے شوق مکڑی نہیں. یہ روح نکلی جاسی اسیں معاف کرے وقت تھوڑا اوپر ہو جانا. ایک اعلان سن لو 12 تاریخ کو